یہی مسائل ہیں جن مسائل کے اوپر ہم نے آپ حضرات کو جمع کیا ہے. اب اگر اس سلسلے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں. موجودہ حالات میں جمیعت العلماء کا موقف کیا ہوگا سی اے این آر سی اور این پی آر کو لے کر؟ کورٹ کی لڑائی تو آپ نے کہہ رکھی ہے کہ کورٹ میں ہم نے جو ہے پٹیشن داخل کی ہے، اس کے بعد کیا، یعنی اگر کورٹ سے آپ کو کامیابی نہیں ملتی ہے، جیسے شاہین باغ کا مسئلہ ہو گیا ہے، شاہین باغ میں بھی مصالحت کار کو جانے کی اجازت دی گئی ہے، تو یہ تمام مسئلے آپ کے سامنے ہیں، اس کے باوجود کورٹ سے کوئی ایسا مثبت پہلو سامنے نہیں آ رہا. ہاں ابھی تک نہیں آیا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کی گفتگو چل رہی ہے اور کورٹ نے کچھ لوگوں کو اس گفتگو کے لیے ذمہ دار بنایا ہے، ان کی گفتگو کل بھی ہوئی ہے، آج بھی گفتگو ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ کا یہ سلسلہ انشاءاللہ نتیجے کے اعتبار سے بہتر سمت کے اندر چلے گا. مدنی صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو ریاستیں جہاں بی جے پی کی حکومت رہی ہے ان ساری جگہوں پر آپ کو اس کی اجازت نہیں ملی، مہاراشٹرا میں اس کی اجازت ملی. مہاراشٹر کو لے کے میرا سوال ہے، سی اے اور این آر سی کو لے کر حکومت نے پہلے اعلان کیا ہے کہ اس ریاست میں اسے لاگو نہیں کریں گے، لیکن لکھت روپ سے کسی بھی طرح سے اب تک مہاراشٹر سرکار نے جو ہے اس طرح کی چیزیں سامنے نہیں لائی، جس کو لے کر ممبئی میں بھی شاہین باغ کی طرز پر لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ دوسری چیز ہے. میں نے جو بات کہی تھی وہ تو یہ کہا تھا کہ جمیعت علماء ہند کو یہ سمجھ کر کہ ضرور یہ مسائل اجلاس کے اندر سامنے آئیں گے اور بی جے پی گورنمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ ان مسائل پر گفتگو کیا جائے، اس لیے ہم کو اجازت نہیں ملی. یہاں ہم آئے، یہاں ہم کو اجازت مل گئی. یہ مسئلہ ایک ہے جس کی طرف میں نے کہا تھا. رہ گئی یہ بات کہ این پی آر اور این آر سی کے سلسلے میں گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے، یہ دوسری چیز ہے. اس میں تنہا یہی گورنمنٹ نہیں ہے، بلکہ کیرل بھی ہے، پنجاب بھی ہے، اور بھی دوسری گورنمنٹیں ہیں جو اس طرف چل رہی ہیں. وہ کیا صورت ہوتی ہے وہ تو اپریل کے شروع کے اندر کلیئر طریقے کے اوپر سامنے آ جائے گی. اس وقت کیا موقف ہمارا ہوتا ہے اور ہم کیا اسٹینڈ لیتے ہیں وہ اس وقت کی چیز ہوگی. ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مولانا ایک بات یہ بتائیے کہ امت شاہ جی یہ کہہ چکے ہیں اور نریندر مودی جی کہہ چکے ہیں کہ سی اے کے معاملے پہ سے جو ہے وہ ہٹیں گے نہیں، اپنے موقف پہ قائم رہیں گے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جمیعت علماء کی اتنی زیادہ نہیں جمعیت مانی رکھتی ہے. آپ دو چیزیں الگ کر رہے ہیں. سی اے ایک قانون ہے جو قانون بن گیا، وہ قانون ایک دوسری چیز ہے. ہمیں اس سے اختلاف اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ہماری مشکلات ہیں. ہم سی اے اے سے اختلاف کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بے شمار ہندو بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کو سیکولر اسٹیٹ بنایا گیا تھا، سیکولر دستور بنایا گیا تھا. سی اے اے مذہب کی بنیاد پر ایک طبقے کو الگ کر دینا اس سیکولر ذہن اور پالیسی کے خلاف ہے. یہ ایک دوسری چیز ہے. ہمیں جو سب سے زیادہ مشکل پیش آئے گی جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ این پی آر کے اندر ہے. این پی آر کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ ماں اور باپ کے پیدائش کے سرٹیفکیٹ، یہ ایک مشکل چیز ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جمعیت علماء، چونکہ ہم آسام کے اندر کام کر چکے ہیں، اس بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایم پی آر کے اندر جو سروے آفیسر کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ کسی کے نام کے سامنے بھی ڈی بنا کر کے اس ڈاؤٹ فل لکھ سکتا ہے، جس کے بعد اس کے لیے ایک قیامت آ جائے گی کہ اس کو لوئر کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جا کر کے اپنے دامن کو صاف کرنا پڑے گا. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر لاکھوں نہیں ہو سکتا ہے کہ کروڑوں مسلمان اور کروڑوں ہندو پھنس جائے. لیکن مولانا مہاراشٹر حکومت نے جو ہے وہ وزیر ایک بات سن لے، آپ میری ایک بات سنیں.
چاہے امت شاہ ہوں چاہے مودی جی ہوں، وہ NPR کے بارے میں کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ CAA کے بارے میں کہتے ہیں یا NRC کے بارے میں کہتے ہیں۔ CAA کی جو پوزیشن ہے میں نے آپ سے کہہ دی، اس سے ہمیں کوئی مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ ملک کے سیکولر دستور کو ہم سمجھ رہے ہیں اس کے خلاف ہے، لیکن وہ کٹھنائیاں جو ملک کے کروڑوں آدمیوں کے اوپر آئیں گی وہ CAA سے نہیں آئیں گی، وہ آئیں گی NPR سے، ان کے بارے میں کوئی نہیں کہتا ہے۔ سننے آپ کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ میں تو بات کہہ رہا ہوں، آپ ذرا ارے بھائی آپ 2 منٹ رکیں تو اپنی بات مجھے کہنے تو دیں۔ جب آدمی کے سامنے یہاں ڈی ووٹر لکھ دیا گیا، اب NRC کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب کوئی اس کو NRC سے اگر مان لیجئے CAA کو بھی مان لیجئے ختم کر دیا جائے اور مان لیجئے آپ کے NRC کو بھی ختم کر دیا گیا، لیکن اگر NPR موجود ہے تو گردن پھنسی ہوئی ہے آدمی کی وہاں اور نکل نہیں پائے گا آدمی وہاں سے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ کہے کہ NPR 10 سال پہلے جیسے ہوتی تھی ہم اس پوزیشن میں لا کر کے NPR کو کھڑا کر دیتے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف اسی وقت ہے جبکہ NPR کو اس تصویر کے ساتھ پیش کیا جائے کہ کسی بھی پرائمری اسکول کے ٹیچر کو آپ بیٹھال دیں، کسی بھی کالج کے ٹیچر کو آپ بیٹھال دیں، کوئی اس کی پوزیشن، اس کے ذہن، اس کی لیاقت کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بیٹھ کر کے جس کے نام کے سامنے چاہے ڈی ووٹر لسٹ بنا دے اور آدمی کے گردن پھنس جائے، ہمیں اس سے اختلاف ہے۔ اب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ NPR کی موجودہ شکل آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے؟ یہی بات میں کہتا ہوں، NPR کی وہ صورت جو آج سے 10 سال پہلے تھی، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں، آپ مردم شماری کیجئے۔ ہم آج کی اس تصویر سے جس کو گورنمنٹ نے ایسی گورنمنٹ نے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس گورنمنٹ کے اندر نفرت کے بیج 8 سال سے بوئے جا رہے ہیں، ہمیں اس گورنمنٹ کے سروے آفیسر سے خطرہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کبھی ہمارا حق نہیں مل پائے گا، اتنی بات ہے۔ اور اس سے ظاہر کیا ہے، اس کا مطلب اس نے چینجز کر دیا، یقیناً یہ تو کھلی ہوئی بات ہے۔ جو پہلے سے NPR یعنی جس کو مردم شماری کہا جاتا ہے، اس کے اندر جو چیزیں بڑھا دی ہیں وہی در حقیقت گردن کے اندر دلت کے بھی، ہندو کے بھی اور خاص طریقے پر مسلمان کی گردن کے اندر پھندا ہے۔ ہم